بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. صدق الله مولانا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یقیناً ہم ہلاک کر چکے تم سے پہلے بہت سی قومیں، بہت سے زمانے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ ہم تم سے پہلے زمانے کے زمانوں کو ملیا میٹ کر چکے، قوموں کے نشانات صفحہ ہستی سے مٹا چکے۔ اے زمین پر بسنے والوں، تم کوئی پہلی مخلوق نہیں ہو، تم کوئی پہلی مخلوق نہیں ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تم سے پہلے جہان کے جہان اللہ جل جلالہ نے ان کے نام و نشان زمین سے مٹا دی۔ جہاں بڑے بڑے شہر آباد تھے وہاں ویرانے، جہاں بڑی بڑی ویرانیاں تھی وہاں شہر آباد ہو گئے۔ بلکہ زمانے نے تو یہ بھی دیکھا کہ وہ قبرستان کے قبرستان بھی مٹ گئے۔ آپ جائیے ہندوستان کے پنجاب میں، جہاں مسلمان صدیوں سے آباد تھے، اور 47 کے بعد جب ساری ہجرت ہوئی وہاں کے قبرستانوں کے بھی نام و نشان مٹ گئے، وہاں کے قبرستان کے بھی نام و نشان مٹ گئے۔ میں نے خود ایسے دسیوں دوستوں سے، بزرگوں سے جو تقسیم کے بعد وہاں گئے اور اب بھی ہندوستان گئے، انہوں نے اپنے بڑوں کے قبرستان جہاں جہاں ان کو بتایا گیا تھا کہ ہمارے گاؤں کے اس طرف اتنا بڑا قبرستان تھا، وہاں گئے، کوئی نام و نشان نہیں، کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ زمین اس اعتبار سے یہ عبرت کدہ ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ عبرت کدہ ہے۔ یہاں زوال کا عجیب تماشا ہے۔ اس دنیا کی زوال اور اس دنیا کی فنائیت کو سمجھنا ہو تو بادشاہوں کی قبروں پر جاؤ بھائی، کہاں جاؤ؟ بادشاہوں کی قبروں پر جاؤ، بڑے بڑے مقبروں پر جاؤ، وہاں اندازہ ہو جاتا ہے یہ دنیا کتنی بے بس ہے۔ انسان یوں سمجھ لیتا ہے کہ بس یہ جو مجھے 60-70 سالہ مہلت ملی ہے نا، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ حالانکہ اس انسان کے فوت ہو جانے کے بعد 2-4 سال کے بعد کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کون آیا تھا اور یہاں سے کون گیا۔ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا القرون، قرون قرن کی جمع ہے، قرن ایک زمانے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ ہم اثر لوگ ہیں، ہم کہیں گے ہم اہل قرن ہیں، ایک قرن کے لوگ ہیں۔ یہاں قرآن کہہ رہا قرون، تم سے پہلے زمانے کے زمانے ہم نے ہلاک کر دیے۔ لما ظلموا، کب؟ جب انہوں نے زیادتی کی۔ یہاں ظلموا کا معنی صرف وہی ظلم نہیں جس کو ہم کہتے ہیں، حق کو جھٹلانا،
اللہ تعالیٰ کی بغاوت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی پر آنا، بے دینی. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور لائے تھے ان کے پاس رسول بڑے واضح کھلم کھلا دلائل. وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ، لیکن وہ مان کر ہی نہیں دیے. رسول اللہ کے رسول جتنے بھی تھے، اللہ کے رسول جتنے بھی تھے، وہ ان کے پاس اللہ کا پیغام دو ٹوک بالکل واضح لے کر آئے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ایمان نہ لائے، انہوں نے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اب اس آیت سے دو باتیں سمجھ میں آئیں. ایک بات تو یہ سمجھ آئی، اللہ نے جب بھی کسی قوم کو مٹانے کا فیصلہ کیا، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے ان کو سمجھانے والے نہیں بھیجے. یہ سنت اللہ ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو پکڑ لے اور اس کو، اللہ جل جلالہ کسی قوم کو، کسی وطن کو، اللہ جل جلالہ کسی جماعت کو، کسی گروہ کو مٹا دے، لیکن ان کی غلطی کی نشاندہی کرنے والا کوئی نہ بھیجے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ جل جلالہ نے ان کو پورا سمجھنے کا، سنبھلنے کا، تلافی معافات کا پورا موقع دیا، لیکن وہ نہیں سمجھے. جب اتمام حجت ہو گیا، پھر اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو ختم کرنا ہے. اللہ نے ختم کر دیا. دوسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ ہر قوم کے پاس رسول آئے. یہاں قرآن جمع کا لفظ استعمال ہوا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، آئے ان کے پاس ان کے رسول. یہاں انبیاء علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے نائبین بھی مراد ہو سکتے ہیں، ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے. رسول انبیاء علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور بھائی ان کے نمائندے بھی آگے مراد ہو سکتے ہیں. اب معنی آیت کا یہ بنے گا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، ہر تباہ ہونے والی قوم کے پاس اللہ کی طرف سے سمجھانے والے آئے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، جب وہ ایمان نہ لائے تو اللہ نے پھر ان کو مٹا دیا. قرآن نے فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں پھر مجرموں کو. جزا کا ترجمہ یہ لفظی ہے، محاورتاً یوں ترجمہ کریں گے، اسی طرح سزا دیتے ہیں ہم مجرموں کو، اسی طرح سزا دیتے ہیں. آئے ہائے، اب میری اور آپ کی باری یہی آگے. قرآن نے کہا ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد جان نشین بنا دیا زمین میں. بھائی پھر ہم نے تمہیں کیا بنا دیا؟ ان کا جان نشین بنا دیا. کیوں بنایا؟ لِنَنْظُرَ، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، کیف تعملون، تم کیا کرتے ہو. یہ قرآن کریم کی اتنی عام فہم سادہ تعبیریں بندے کو کھلا کے رکھ دیتی ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں جانشین بنایا، ان کا نائب بنایا ان کا زمین میں ان کے تباہ ہونے کے بعد. لننظر کیف تعملون، تاکہ دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو. ہم نے یہودیوں کو ایک موقع آیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، ہم نے روئے زمین پر بسنے والوں پر تمہیں فضیلت دی ہے. لیکن یہودی جب اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کی ہی کا ایک حصہ، عیسائیت کو، حضرت عیسیٰ، اللہ جل جلالہ نے ان کو فضیلت دے دی. انہوں نے بھی جب اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تو اللہ جل جلالہ نے پہلے یہ نعمت مکہ والوں کو دی. انہوں نے بھی اس کی قدر نہ کی. اللہ نے عرب کے عام لوگوں کو اٹھا کر ان کو صحابہ کرام کی جماعت کی شکل دے دی. اور اب اسی طرح سلسلہ چلتا آئے گا قیامت تک. قیامت تک ایسے ہی چلے گا. اللہ جل جلالہ ایک کی جگہ دوسرے کو، دوسرے کی جگہ تیسرے کو اور یہ اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے، من حیث الامت، من حیث القوم بھی ہوتا ہے، فرد کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. بھائی کس اعتبار سے بھی ہوتا ہے؟ فرد کے اعتبار سے بھی. ہم اپنے والد کے جانشین ثابت ہوئے. ایک وقت تھا کہ بچپنا آتا ہے انسان پر، اس کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہوتا.
اللہ جل جلالہ پھر ایک موقع آتا ہے کہ اس بچے کو 100% کیا بنا دیتے ہیں، وہ اپنی جائیداد ہر چیز کا با اختیار ہوتا ہے، اس کو پھر کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ اس کو اپنے بڑوں کا جانشین بنا دیتے ہیں، اس کے چھوٹوں کو اس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں جانشین بنائیں گے زمین میں اس کے بعد، تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگو تم سب کو اپنے پہلوں کا جانشین بنایا جائے گا تاکہ تم اللہ تمہاری آزمائش کرے۔ خیال سے رہنا، مال اور عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ بھرپا ہوا وہ مال اور عورت کا فتنہ تھا، جس سے بنی اسرائیل برباد ہوئے۔ تمہارے سامنے بھی طرح طرح کے فتنے آئیں گے۔ تو بھائیو اس وقت ہم جب تک ہمارا سانس میں سانس ہے تو ہمارا دور چل رہا ہے، اور جیسے ہی آنکھیں بند ہوگی تو بھائی ہمارے بعد کیا آ جائیں گی؟ ہماری اولادیں آ جائیں گی، دوسری نسلیں آ جائیں گی۔ اللہ سب کو یوں آزماتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے، کہ امتحان ہے۔ قرآن یہاں دو ٹوک بتا رہا ہے، لننظر، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ میں یوں بھی ترجمہ کر سکتا ہوں، ثم جعلناکم، پھر ہم نے تمہیں جانشین بنا دیا، فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، تاکہ تمہارا امتحان لیں، تمہیں جانچیں، تمہیں پرکھیں، کیف تعملون، کہ تم کیا کر کے آتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، علیہم، ان کافروں کے سامنے، آیاتنا بینات، ہماری واضح آیات، احکام، دلائل، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو جواب دیتے ہیں آگے سے وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے کافروں کی، کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، او بدل، یا اسی کو تبدیل کر لو۔ جس وقت قرآن کریم نے اللہ کی توحید کو کھول کر بیان کیا اور غیر اللہ کے بے بس ہونے کو، بتوں کی لاچاری کو قرآن نے بیان کیا، قرآن کریم نے کہیں یہ کہہ دیا، لوگو تمہارے سامنے ایک مثال نہ بیان کریں، اللہ کو چھوڑ کر جس بتوں کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی تو بڑی دور کی بات ہے، جو نیاز کی شکل میں مٹھائیاں ان بتوں پر چڑھاتے ہو، اس پہ جو مکھیاں بیٹھتی ہیں آ کے، وہ مکھی جو ذرہ لیتی ہے یہ تو اس کو بھی نہیں واپس لے سکتے۔ زندگی میں کبھی ان کو بولتا سنا ہے؟ کبھی ان کو بولتا سنا ہے؟ جس وقت قرآن کریم کھول کر لات و عزا کی نفی کرتا تو مکہ کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور سورہ کافرون کا شان نزول بھی یہی ہے۔ آ کر کہا جی آپ ہم سے سمجھوتا کر لیجئے۔ پہلے تو برداشت نہیں نہ کرتے تھے، جب دیکھا کہ اب اللہ اسلام کی آواز کو بلند سے بلند کر رہے ہیں تو پھر مذاکرات پر آئے، آپ ہم سے سمجھوتا کر لیجئے۔ کیا کریں جی؟ ایسے کریں کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، اگلے سال آپ ہمارے کی کر لیا کریں۔ سورہ کافرون اسی پر نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہنے کہ چلو ایسے کر لیا کریں، ہم آپ کے خدا کو برا بھلا نہیں کہتے، اب ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے تو ان کے خداؤں کو پہلے بھی کبھی برا بھلا نہیں کہا، دلیل سے رد کرنا اور بات ہے، برا بھلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم تو صرف اللہ ہی کا علم بلند کریں گے۔ جب مذاکرات کامیاب نہ ہوئے، وہ اٹھ کر جانے لگے مکہ کے سردار، تو سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی ان کافروں کو کہو، لا اعبد ما تعبدون، جن کو تم پوجتے ہو ہم نہیں ان کو پوج سکتے، ولا انتم عابدون، اور تمہاری مرضی، جس اللہ کی ہم عبادت کرتے تم نہیں کرنا چاہتے ہو نہ کرو۔ لیکن پھر سن لو، ولا انا عابد ما عبدتم، جن کو تم پوجتے ہو ہم ان کو ہرگز نہیں پوجیں گے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم یہاں لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا بلائیں ہیں۔ وہ عیسائیوں کا دن آتا ہے تو وہ ان کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، ہندوؤں کے تہوار آتے ہیں تو وہ اس دن ان کا رنگ وہ ہوتا ہے،
سکھوں کا آتا ہے وہ سکھوں کے ساتھ سکھ ہو جاتے ہیں، کہلاتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ مسلمان۔ سورہ کافرون کو مسلمان پڑھ کے تو دیکھو، قرآن نے کہا لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین سنبھال کے رکھو، اپنا دین، ہمیں تمہارا دین نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی۔ یہ صرف بات کی تک نہ رہا، اللہ جل جلالہ حضرت عیسیٰ کو دوبارہ اتار کر، کسی نبی کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ دوسرا نبی زندہ ہو کر آیا ہو، یا دوسرے نبی کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہو، یا کسی ایک نبی کو زندہ رکھا ہو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف ہمارے آقا کا ہے، اور یہ امت مسلمہ دیکھے گی کہ وہ نبی جو آسمانوں پر زندہ ہیں ان کو بھائی کیا کیا جائے گا؟ اتارا جائے گا، اتارا جائے گا، تاکہ سارے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اہمیت کیا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو ہمارے ہاں جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں نا، کل قیامت والے دن یہ پتہ نہیں کیا جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، اور جب زمین پر اتریں گے نبی ہوں گے، لیکن ان کی نبوت کا زمانہ کیا ہو گیا؟ گزر گیا۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے جناب آپ ہے تو ہماری قدرت سے پیدا کیے ہوئے، صاحب انجیل ہو، صاحب شریعت ہو، رسول ہو، نبی ہو، لیکن اب کرو اتباع کس کی؟ نبی کریم۔ پہلے دن ہی مغرب کی نماز پڑھائیں گے کس کے مطابق؟ حضور کی سنت کے مطابق۔ اپنی شریعت میں نکاح نہ کرنا افضل تھا، اپنی شریعت کو چھوڑیں گے، نکاح کریں گے۔ اور پابندی، اپنی شریعت میں جہاد نہیں تھا، کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ اور 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اتباع کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت، اور اس سے حضرت آدم سے لے کے سب کو بتا دیا جائے گا، خصوصاً اس امت کو بتا دیا جائے گا جناب روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو بھی آئے گا، خواہ وہ نبی بھی ہو، اس کا کوئی چارہ نہیں ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرے۔ میں بعض دفعہ سوچتا ہوں حضرت عیسیٰ تو آ کے حضور کی شریعت کا اتباع کرے، لیکن ہمارے پیر صاحب کو ضرورت نہیں، ہمارے پیر صاحب کو ضرورت نہیں۔ تو بھائی کوئی مسلمان خواہ وہ کسی بھی بڑے سے بڑے درجے پر پہنچ جائے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ہمارے پیروں والے بھائی ہیں نا، اب یہ علماء پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ پیروں کا قبضہ ہو گیا ان کے مکتب فکر پر، ساری آمدنیں، سب کچھ، صدقات و زکوٰۃ سب پیروں کے محلوں پہ پہنچ گئے۔ اب ان کے ادارے، مدرسے، خیر کے کام، رفاہی چیزیں رہی نہیں، مسجدوں ڈھنگ کی رہی نہیں۔ اب پریشان ہیں کہ یار ہمارے مکتب فکر کا سارا پیسہ تو کدھر چلا گیا؟ مزاروں پر۔ ایک ایک مزار کی تعمیر دیکھ لیجئے کتنے کی ہے، وہ تو سارا کا سارا عیاشیوں میں چلا گیا، صاحبزادوں کی گدی نشینوں کی۔ ہمارے مدارس، ہمارے مسجدیں، ہمارے اور خیر کے کام کیا ہو گئے؟ سارے بند پڑ گئے۔ اب پریشان ہوئے، سر جوڑے کیا کریں، چونکہ سارا پیشہ وروں نے قبضہ کر لیا، خطیبوں نے قبضہ کر لیا، نعت خوانوں نے کر لیا، 2 نمبر پیروں نے کر لیا، گدی نشینوں نے کر لیا۔ جب بھائی دین کی بات نہیں کرو گے تو پھر پیشہ ور تو آئیں گے، جب اللہ کے دین کی بات نہیں کرو گے تو بھائی پھر کون لوگ آئیں گے؟ پیشہ ور لوگ آئیں گے، وہ تمہارے دین کا ستیہ ناش کریں گے۔ اگر صحیح لوگوں کو آگے لاتے، وہ تمہارے زکوٰۃ، تمہارے مالوں کو لے کر اس سے کیا کرتے؟ دین کا کام کرتے، اس سے خیر کا کام کرتے۔ تم سے زکاتیں وصول کر کے تمہیں علماء بنا کر دیتے، تمہیں قرآن کے صحیح حافظ بنا کر دیتے، تاکہ جو تمہاری ضرورت کو پورا کرتے۔ بہرحال تو یہاں کافروں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اور قرآن نے سورہ کافرون جیسی صورتوں نے 2 ٹوک، وہ اسی کا یہ مرحلہ تھا مذاکرات کا کہ جی ٹھیک ہے ہمارا اور آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، ذرا اس قرآن میں تھوڑی سی ترمیم کر دیں۔ بھائی سن رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ بولیاں آج بھی بولی جاتی ہیں، کہیں گے جی یہ کتاب الہامی کتاب ہے جی، بس اس میں جو جہاد کا حصہ ہے نا وہ تھوڑا جا لڑاکا حصہ ہے۔ کبھی ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں،
کہتے یار یہ سود والا جو ہے نا بس یہ نہ ہو، فلاں نہ ہو۔ یہاں قرآن رسول اللہ، ذرا آپ ترجمہ دیکھیے، میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ اس آیت کو دیکھیے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی علیہم کافروں کے سامنے، آیاتنا بینات ہمارے واضح آیات، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ائتی بقرآن، آپ لائیے اس کے علاوہ کوئی اور قرآن، او بدلہ، یا اسی میں کچھ ترمیم کر دیں، تبدیل کر دیں۔ اب حضور کا جواب سنیے جی، حضور کا جواب سنیے، قل، آپ ان کو جواب دے دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تبدیل کر دوں اس قرآن کو، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، میں اپنی طرف سے ترمیم کر۔ تو بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمیم نہیں کر سکتے، بعد میں کیوں کر سکتا ہے؟ بعد میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے، کبھی سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے، کبھی صدر پاکستان کہہ دیتے ہیں، کبھی فلاں، کبھی کہتے ہیں جہاد کی آیات کو نکال دو، کبھی کہتے ہیں نہیں یار یہ جو یہاں کے این جی اوز کی طرف سے پیچھے مطالبہ ہے، جو 4 بیویوں والی آیت ہے یہ نہیں ہے درست۔ بھائی پیچھے آیا تھا کہ نہیں؟ پیچھے کہا تھا جناب یہ جو سود ہے، سود کو قرآن نے جو علماء اجتہاد کریں، اس میں کوئی ترمیم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یرجون۔ قل، آپ ان کو جواب دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے اس کو بالکل تبدیل نہیں کر سکتا، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کروں صرف اس بات کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے، میرا کام تو اس کی اتباع ہے، اس کی ترمیم۔ بھائی سنو میری بات، یہ حاصل آیت ہے، ہمارا کام اس کتاب کی اتباع ہے، اس میں ترمیم۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں کسی سے بچہ لے کے پال سکتا ہوں؟ جی پال سکتے ہیں جی، بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ کو پالا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس نے آگے کیا بات کہنی ہے، جی پال سکتے ہیں جی، بہت اچھا ہے جی، بہت بڑی عبادت ہے۔ نہیں جی میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں اس کو اپنا نام دے سکتا ہوں؟ بھائی نہیں دے سکتے جی، اس میں کیا حکمت ہے؟ پتہ نہیں کیا حکمت ہے جی، اس میں کوئی گنجائش، بھائی گنجائش ہوتی اللہ اپنے نبی کو نہ دیتے؟ یار میری بات سنو، جو نبی سو جائے وضو نہ ٹوٹے، جس نبی کی رعایت یہ ہو، جو نبی ناراض ہو جائے تو ایمان سلب ہو جائے، جو نبی ہاتھ اٹھائے سفارش کر دے کسی کی تو اس کے لیے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں فلاں، میں جو یوں کرے گا میں بشارت دوں گا۔ اکاشا کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے ان میں شامل فرما کے بخش دے۔ فرمایا اللہ اکاشا کو ان میں شامل کر دے۔ بھائی جنتیں ملی ہیں کہ نہیں؟ اتنی ترمیمیں، کوئی 3 قرآن نے کہا مثنا و ثلاث و رباع، لیکن حضور کو کیا حکم ہے؟ آپ جتنی چاہو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، آرام سے سو جائیں، خراٹے بھی، سانس کی آواز بھی آنے لگ جائے، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہاں کیا کہا جناب؟ زید بن محمد نہیں کہا جا سکتا، کیا کہنا ہے؟ زید بن حارثہ ہی۔ اللہ کے نبی نے اس آیت سے پہلے بھی زید کو بیٹوں کی طرح رکھا، اس آیت کے بعد بھی حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے پیدا ہو گئے اسامہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو پوتوں کی طرح پالا۔ انس فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اسامہ چھوٹے سے بچے آ رہے ہیں، اور جیسے بچوں کا کبھی وہ تھوک کبھی رال ٹپک، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں اپنے پوتوں کی طرح۔ اور حضور حجۃ الوداع پر آئے ہیں تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کون بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھا ہے، تو لوگوں نے دیکھا یہ تو اسامہ بن زید ہے۔ ساری زندگی دادوں والا معاملہ کس کے ساتھ کیا تھا؟ تو اسامہ کے ساتھ۔ لیکن ساری دنیا کو کہا اندہ سے کوئی بھی زید بن محمد نہیں کہہ سکتا، کیا کہے گا؟ زید بن، گنجائش کہاں سے دے؟
اور بعض ایسے نالائق ہوتے کہتے ہیں پھر بھی مولوی صاحب جو کوئی نکل سکتی، میں خدا کے اب اس سے آگے کوڑے ہوں حضرت عمر والے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں، اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی کہاں سے گنجائش لائے۔ اب کہتے ہیں جی اس کا اسلام کوئی حل پیش کرے، اس کا حل اب یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کو حذف کر دیتے ہیں، چونکہ تمہارا قانون تو اتنا مقدس ہے نا، تمہارا قانون تو کیا ہے، اتنا مقدس ہے، اس میں تو ترمیم ہو نہیں سکتی، پھر اس میں ہی ترمیم کر دے، کرو اس میں ترمیم اور نکلو اسلام سے۔ جو اس کتاب میں ترمیم کرے گا وہ مسلمان رہ گیا؟ اپنے قانون میں ترمیم کرو، اپنے کیا کرو، قانون میں ترمیم کرو۔ اپنے مفادات کے لیے تو ساری ترمیمیں کر لیتے ہو، اور یہاں ترمیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، اللہ کے نبی کا سیدھا سیدھا جواب ہے، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اپنی طرف سے ایک شوشہ کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میری ڈیوٹی کیا ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، مجھے تو اتباع کرنی ہے اسی بات کی جو میری طرف وحی کی ہے۔ اگر میں ترمیم کر دوں، بھائی سننا، اگر میں ترمیم کر دوں، انی اخاف ان عصیت ربی، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کر دوں تو میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ بہت بڑے عذاب، بھائی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، انی یقیناً، میں ٹھیٹ ترجمہ کروں اگر، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی اگر میں نے نافرمانی کر دی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، میں بہت بڑے دن کے عذاب سے میں نہیں یہ کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ سلسلہ کلام ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلی آیت سے کل چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا